ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو پوری کائنات دا واحد خالق و مالک، حاکم و رازق، مدبر اور متصرف الامور، تمام قسم دے کلی اختیارات دا مالک ہے۔ اللہ پاک دیاں حمداں ثناواں اونچی نے جویں او دی ذات نو لائق نے اور اسی گناہگار عرض کرنے۔ اللہ پاک دی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام نبی مکرم، رسول معظم، امام الانبیاء والمرسلین، امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ۔ کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، شہد نالوں زیادہ میٹھے اور گلاب دے پھل نالوں زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین، فقہائے دین، ائمہ دین، سلف صالحین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ صاحبوں اور صاحب قرآن دے لاڈلیو اور پردے اندر بیٹھنے والی روحانی اسلامی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، مالک دا بے حد شکر ہے کہ جس مالک نے اول وقت خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر بیٹھن دی ہمت، سعادت، توفیق بخشی۔ بارگاہ الہی اندر دست بستہ دعا، استدعا اور اپیل ہے کہ رب العالمین جی اسی جیسے کیسے بھی ہاں تیرے بندے ہاں، تیرے گھر وچ آ گئے۔ اللہ پاک ساڈا آنا قبول فرما کے، ساڈے زندگی بھر دے گناہ معاف فرما کے، مستقبل دیاں تمام پریشانیاں اپنی رحمت نال دور فرما دیو، آمین ثم آمین۔ اور کل قیامت والے دن اپنی کمال رحمت دے نال بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے مختصر جے وقت اندر ایک بڑا اہم سوال اور اس کا جواب تسا احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا۔ بڑا اہم سوال ہے کہ حضرت اذکار بھی پڑھی دینے، پڑھائیاں بھی پڑھی دیاں نے، پر اذکار اور پڑھائیاں دا اثر ظاہر نہیں ہوندا۔ انج سمجھ لو کہ بندہ آندا ہے کہ میں ذکر بھی کرنا لیکن مینوں ذکر دی لذت نہیں ملدی، ذکر دی برکت نہیں ملدی، ذکر شفا نہیں ملدی۔ آخر کی وجہ ہے؟ کیا اللہ دا نظام اس دور وچ معاذ اللہ ہور سی جڑا ہون ہو رہے، یا وہ ذکر نہیں؟ آخر کی وجہ ہے؟ فالٹ کتے ہے؟ بیمار بندہ ذکر کرے شفا نہیں ملتی، مقروض بندہ ذکر کرے قرضہ نہیں اتردا،
مصیبتاں چ پھسیا بندہ ذکر کرے مصیبتاں ہور زیادہ نے، آخر کی معاملہ ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، اور بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ سانو ذکر تو برکت نہیں ملتی، شفا نہیں ملتی، رحمت نہیں ملتی، آخر کی معاملہ ہے؟ یہ تے مینوں بھی غور کرنا چاہیے، احباب نو بھی غور کرنا چاہیے۔ کیوں جڑا خطبہ جمعۃ المبارکہ ہوندا ہے نا، یہ کوئی راگ دا نام نہیں، یہ کوئی ترنم دا نام نہیں۔ خطبہ جمعہ یہ صرف کوئی بلے بلے تے شاوا شاوا دا نام نہیں، یہ کوئی نعرے بازی تے کوئی شعر و شاعری دا نام نہیں۔ خطبہ جمعۃ المبارکہ تے ایک تبدیلی دا نام ہے، ایک درد دا نام ہے، ایک فکر دا نام ہے، ایک سوچ دا نام ہے، ایک پیغام دا نام ہے، اللہ رسول دیاں باتاں دا نام خطبہ جمعۃ المبارکہ۔ اگر اس طرح دے سوالات علماء کرام کو نہ کیتے جان، اور علماء کرام اور میرے جیسے طالب علم اگر سنجیدگی دے نال انہاں دا جواب نہ دین تو بہت بڑے نقصان دا اندیشہ ہے۔ آخر کی وجہ ہے کہ سانو ذکر دی برکت کیوں نہیں ملتی، خیر کیوں نہیں ملتی؟ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر ذرا درود پڑھ کے منہ میٹھا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کوئی بھی صحابی آیا ہے، آ پریشانی ہے، آ دکھ ہے، آپ نے ساریاں تکلیفاں دا، سارے دکھاں دا، ساریاں ٹینشناں دا، ساریاں مصیبتاں دا، ساریاں بندشاں دا، ساریاں رکاوٹاں دا ایک کوئی حل دسیا ہے، اللہ دا ذکر، اللہ دا ذکر۔ جیڑا بھی آیا جے کو بیمار آیا فرمایا آپ پڑھائی پڑھ، جے کوئی مقروض آیا ہے، اللہ نے ذہن حدیث پا چھڈی ہے، میں تمہیں حدیث سنانا۔ نبی پاک علیہ السلام دے دماد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو تشریف لے، حضور قرضہ بہت زیادہ چڑھ گیا ہے، تے آپ نے کوئی جیب وچوں ریال کٹ کے نہیں دیتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونا چاندی نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا میرے علی اے پڑھائی پڑھیا کر، اے ورد کریا کر، اے ذکر کریا کر، پہاڑاں دے برابر بھی قرضہ ہوئے گا، اللہ اپنی رحمت نال اتار دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ پڑھائی پڑھی، وہ دعا پڑھی، وہ ذکر پڑھیا، آندے نے تھوڑی دیری میں پڑھیا ہے، وہ چند دینی میں پڑھیا ہے، اللہ نے پہاڑاں دے برابر قرضہ اپنی رحمت نال اتار دیتا ہے۔ ساڈا نہیں اتردا، ساڈے لیے پریشانیاں کیوں نہیں ختم ہو رہی ہیں؟ وجہ کی ہے؟ اے فالٹ لبنا جی انشاءاللہ کہ نماز بھی پڑھی، نماز بھی ایک ذکر ہے، زبان نال بھی ذکر ایک ذکر ہے، آخر کی وجہ ہے کہ سانو کیوں نہیں مطلب خیر پیندی، کیوں نہیں سانو فائدہ ہوندا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ماں عائشہ نے کتنے سال زندگی گزاری ہے، آپ نے فرمایا عائشہ تو میرے نال زندگی گزاری ہے، اے دعا پڑھیا کر۔ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی اے پڑھائی پڑھیا کر، اگر آپ چاہتے تھے اللہ وہ پہاڑ نو بھی حضور واسطے سونے دا بنا سکتا سی۔ آپ نے اپنی بیٹی نو رب دے نال جوڑیا ہے، اپنی اولاد نو اپنے رب نال جوڑو، اپنے آپ نو اپنے اللہ نال جوڑو۔ فرمایا بیٹی یہ دعا پڑھیا کر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ کی مطلب؟ اے زندہ رہنے والے، اے زندگی دینے والے، اے قائم رہنے والے، اے قائم رکھنے والے، برحمتک استغیث، میں تیرے کو تیری رحمت دا سوال کرنا ہے، اللہ میری مدد فرما دے۔ پھر ایتھے ہی بس نہیں، فرمایا بیٹی یہ دعا پڑھیا کر، اصلح لی شانی کلہ، اللہ میرے سارے کام سوار دے۔ سبحان اللہ، سارے کام سوار دے۔ نبی پاک اپنی بیٹی نو دعا سکھا رہے نے، سارے میرے کم جہیزاں دے سر تے کدی کر نہیں وسے، دولتاں دے سر تے کدی کر نہیں وسے،
پیسیاں روپیاں دے سر تے کدی گھر نہیں وسے، گھر وسدے نے تے اے ذکر فکر دی برکت نال ہی اللہ اس گھر نو جنت نما نقشہ بنا دیندے نے۔ فرمایا اے دعا پڑھیا کر، اللہ میرے سارے کام سوار دے، اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ مینوں ایک پل واسطے بھی میرے حوالے نہ کری۔ کی مانا کہ اللہ مینوں اپنی حفاظت چوں ایک منٹ بھی باہر نہ کڈی۔ اللہ سانو بھی اپنی حفاظت وچ رکھے، اللہ سانو اپنی امان وچ رکھے۔ آپ نے فرمایا دعا پڑھیا کر، حتیٰ کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو نا بچھو نے ڈس لیا تے آپ نے معوذتین پڑھیاں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اے سورتاں پڑھ کے نبی علیہ السلام نے خود دم کیتا۔ کوئی دردڑ آیا ہے آپ نے دعا دسی ہے، کوئی مقروض آیا ہے آپ نے دعا دسی ہے، کوئی بیمار آیا ہے آپ نے دعا دسی ہے، کوئی پریشان آیا ہے آپ نے دعا دسی ہے۔ جس طرح دا جو بھی اپنا کوئی مسئلہ آیا ہے نبی پاک نے جوڑے ہے تے رب نال جوڑے۔ اور پھر واقعہ نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تعلیم و تربیت لئی بالکل وہ تے عمل کر کے وکھایا۔ صحابی بیان کرتے، سننے ابی داود اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماندے سی جا رہے سی تے رستے وچ دیکھیا کہ ایک بندہ وہ تقریباً نیم پاگل ہے، کملا بندہ، تے میں اتھے نا چند دن رہ کے تے میں سورہ فاتحہ ہی پڑھی، چند دن لا کے نا میں سویرے بھی سورہ فاتحہ، دوپہرے بھی سورہ فاتحہ، شام نو بھی سورہ فاتحہ۔ یار ویکھو جے تانوں سورہ فاتحہ چو شفا 7 وار پڑھیے نہیں ملی تے 14 دفعہ کر دیو، 14 دفعہ نہیں ملی 28 دفعہ کر دیو، 28 دفعہ نہیں ملی 54 دفعہ کر دیو۔ یعنی جیویں جیویں تانوں فائدہ ہوندا جا رہا ہے اوویں اوویں ذکر بڑھاندے چلے جاؤ۔ اسی پتہ کی کرنے ہیں، سارے پاسیوں جدو تھک ہار جانے نا، ہن سنو، چلو دم کرا کے بھی ویکھ لو، چلو ہن کوئی ورد کر کے بھی ویکھ لو، یہ دا معنی اے وے کہ تو رب رسول دیاں گلاں نو ازمانا ہے۔ اس تو تے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تینوں اللہ دی گل تے یقین نہیں، تینوں نبی پاک دی زبان پاک تے یقین نہیں۔ اج ویکھ لو ماشاءاللہ ذکر بھی جاری ہے تے شرک بھی جاری ہے، ذکر بھی عروج تے وے تے شرک بھی عروج تے وے۔ بندہ پڑھی ہوندا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ تے قبراں تے سجدے بھی کری ہوندا ہے، غیر اللہ دے نام دی نیاز بھی دئی ہوندا ہے، اور ذکر بھی جاری ہے تے شرک بھی جاری ہے، ذکر بھی جاری ہے تے بدعت بھی جاری ہے، تے پھر آندا مینوں ذکر دی افادیت نہیں ملدی۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے تے قرآن پاک اندر کی فرمایا، سورت رعد سننا، اللہ فرماندے نے، یا میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، الذین آمنو جدو لفظ آمنو آئے تے کان ضرور کھڑے کریا کرو، دھیان نال گل سنیا کرو۔ اللہ ایمان والیاں نو مخاطب کر کے فرماندے نے، او ایمان والے او کلمہ پڑھنے والے او کلمہ گو دی جماعت او جمعہ پڑھنے والے او مسلمانوں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ پاک نے فرمایا ایمان والیو اگر دلانو سکون ملدا ہے تے رب دی یاد وچ ملدا ہے، اگر دلانو اطمینان ملدا ہے تے رب دے ذکر وچ ہی ملدا ہے۔ الا اگے قرآن دا لفظ الا خبردار خبردار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار یقین کر لو اس گل تے کہ دلاں نو اطمینان ملدا ہے تے رب دی یاد وچ ہی ملدا ہے۔